clean shave. آخر میں بلانے کا شکریہ، کیونکہ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ساری باتیں لوگ پہلے کہہ چکے ہوتے ہیں، مجھے سے دہرانا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی 7 کے قریب تبصرہ نگار اور 2 مصنف، کل ملا کر 9 لوگ آج اس کتاب پر اظہار خیال کریں گے، اور کتاب 200 صفحے سے بھی کم ہے، لہذا آپ لوگ مطمئن رہیں۔ میرے اپنے حصے کے فی کس 18-20 صفحوں پر تبصرہ 10 منٹ کے مقررہ وقت میں مکمل ہو جائے۔ صفحوں کے چناؤ میں مجھے کچھ آسانی یوں ہوئی کہ پہلے 50 صفحے مصنفین کے حالات زندگی، ان کے خیالات اور کمالات پر مشتمل ہیں، اور اس سوانحی حصے پر اس سے بہتر کیا تبصرہ ہو سکتا ہے کہ باکمال لوگ اور ان کے خیالات کی لاجواب پرواز۔ مگر اس 6 خطوط کے پہلے باب میں جو پس منظر بیان ہوا ہے، اسے پڑھے بغیر کتاب کا صحیح لطف آ ہی نہیں سکتا۔ اگر انہی 50 صفحوں پر بھی یہ کتاب ختم ہو جاتی تو بھی تسکین ذوق مطالعہ کے لیے اتنی مختصر کتاب بھی کافی تھی، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر اشفاق احمد خان کا ذکر ہے، ذکری لے لیں۔ یہ ان عظیم پاکستانی سائنسدانوں میں سے تھے جنہیں کوئی بھی ترقی یافتہ ملک ہاتھوں ہاتھ لیتا، مگر انہوں نے پاکستان ہی کی خدمت میں ساری عمر گزار دی۔ یہی خواہش ڈاکٹر سہیل اور ڈاکٹر زبیری کی بھی تھی، مگر یہ باکمال لوگ ہجرت پر کیوں مجبور ہوئے، یہ بھی آپ کو انہی ابتدائی 6 خطوط میں ملے گا۔ ویسے 7ویں خط سے یہ کتاب اپنے اصلی موضوع پر آتی ہے۔ I mean the real reflections of 2 lifelong friends on religion, science and psychology begins from here. These reflections are still a little biographical, but are full of knowledge and wisdom. In his part, Dr. Zubairi has described some of the most intriguing and findings and phenomena that boggles the mind. Take for example the transfer of information between 2 entities without any physical particle traveling between them. اب مرزا غالب will complain، دیکھ خط وہ دیکھتا ہے نامہ پر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ غالب صاحب، اب نامہ پر کی ضرورت نہیں رہی، آپ بس سوچیں اور پیغام بغیر کسی نامہ پر کے محبوب تک پہنچ جائے گا۔ ڈاکٹر زبیری کی دوسری مارکت العارہ دریافت ہے نیورل نیٹورک ماڈل فار پیٹرن ریکگنیشن، جی وہ ایک برتری جو ہمیں کمپیوٹر پر ہے کہ ہم فوراً پتہ کر لیتے ہیں کہ نقش فریادی ہے اس کی شوخی تحریر کا، واہ 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 واہ، اور کمپیوٹر ہمارا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اب یہ برتری کچھ ہی دن کے مہمان ہے، کیونکہ پیٹرن ریکگنیشن کا نیورل نیٹورک ماڈل تیار ہے اور کمپیوٹر میں فٹ کرنے کی دیر۔ تھینکس ٹو ڈاکٹر زبیری اگین۔ اس کے بعد یہ جو تیسری دریافت ہے وہ ان سب پر بھاری ہے، یعنی میجرنگ ڈسٹینس ایٹ ایٹمک لیول۔ اس انتہائی مشکل بلکہ ناممکن پیمائش کے بعد یہ امید ہو چلی ہے کہ ڈاکٹر زبیری طول شب فراق بھی ناپ دیں گے، جس کا چیلنج ہمارے شاعروں نے پوری دنیا کے ریاضی دانوں کو کب سے دیا ہوا ہے۔ دعویٰ
बहुत है इल्म रियाजी में आपको तूले शब फराग जरा नाम दीजिए. All these and many other एक्चुअली मैं इस किताब पे पहले तबसरा कर चुका था, वो इंग्लिश में थी तो मैंने उसको रिसाइकिल किया हुआ है, तो ये मिक्स थोड़ी देर चलेगा. All these and many other discoveries are at the cutting edge of science and technology. It is really fascinating to know about these frontiers of knowledge. Dr. Zubairi, you too have gone boldly where no one has gone before. Perhaps using your another discovery, quantum teleportation. Sorry. In the next letter 8, the scientific discoveries and contributions of Newton, Einstein, and Hawking have been explained in layman's language. It is one of the best chapters, except lumping giants like Newton and Einstein with Hawking. It did not go well with me. Personally, I think Zubairi Saab's contribution to science is far more than Hawking. Similarly, putting physics and metaphysics in one slot in letter number 9 and inquiring relationship between them is same as asking relationship between astrophysics and astrology. Having said that, such minor irritations did not affect the contents of letters 7, 8, 9, which I consider most interesting and informative articles of this book. Here I will thank Dr. Khalid for asking these probing questions. Letter number 10 to 16 too are equally interesting, but opinion expressed in them on topics like what is success, is there God, religion in my life, these are all subjective matters. One may or may not agree with Zubairi Saab's opinion, but the thoughts expressed are meant to make the reader aware what Dr. Zubairi thinks about these controversial issues. Please note, he has been interacting closely most of his life with upper echelons of scientists and intellectuals of West. Hence, he has really broader perspective. I am sure some of you may revisit your set of thoughts and opinions after reading these letters, as I have done it myself. Good. Thank you. Now coming to the letters from Dr. Khalid to Dr. Zubairi, we find his style and approach a little different. The first letter sets the tone of this difference. While answering the question of Dr. Zubairi, can you please enlighten us with the theories put forward by Freud and how his work is perceived today? Dr. Khalid started the answer, and listen to this. When I was a teenager, I loved reading books like Argentinian writer Freud. Argentinian writer Borges. What Borges, a 20th century poet, has to do with Freud? Similarly, Dr. Zubairi in second letter asked, have there been other schools of thought in the field of human psychology? This simple question could have been answered by mere mortals like me in 2-3 pages, not 10. The answer to the third question, how your thinking evolved from being a good Muslim to being a acknowledged atheist, it topped them all with 20-page response. Apparently, it may seem odd, but let me remind you that you are reading letters between two childhood friends, and even if answer started with one of the Suhail asking the other
Do you remember when we were playing Pittu in Peshawar street? It would have been perfectly all right. Letters are letters. His style puts us back to the ambience of personal touch in letters, and Dr. Khalid has done it very well. Personally, I found each and every word of Dr. Khalid necessary to respond loaded questions of Dr. Zubairi. They needed detailed answers with reference to context, which was done masterfully by Dr. Khalid in simple, clear, and comprehensible language. I wish I had time to comment on each and every article of this intellectually stimulating book, in which the narrative about religion, science, and psychology presented with fascinating level of detail is so compelling that it is easy to forgive the book's chief failing, which is its question paper answering format. Sometimes it appears that both Sohails are sitting in an examination hall and answering questions like, is an education evolution possible in Pakistan? What is so special about human beings? What is normal? My short answer to last question, what is normal, would be that this book is good example of what is normal. Rather, much more over and above the normal. Thank you.